علم حاصل کرتے ہو، والافئدہ، اور اسی طرح میں نے تمہارے لیے دل بنائے، دماغ بنائے، جن سے تم سوچتے اور سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں علم حاصل ہو سکے، تم اللہ کی توحید کو سمجھو اور سمجھ کر تم اللہ کی توحید کو تسلیم کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو اڑنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے اڑنے کے اندر غور کرو، الم یروا الی الطیر مسخرات، کس طرح میں نے ان پرندوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کر دیا ہے، فی جو السماء، آسمان و زمین کے درمیان فضا میں، اور یہ کس طرح اڑتے ہیں، ان کا وجود میں نے کس انداز میں بنایا ہے، پھر ان کے اندر پر بنائے، پھر یہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں، اور بغیر کسی تکلیف کے یہ فضا کے اندر سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو فضا کے اندر تھامنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں میں نے پرندے بنائے اور وہ پرندے فضا میں اڑتے ہیں۔ نہیں، اس چیز کے اندر اگر غور کیا جائے، اگر اس پرندے کا ڈھانچہ جو اللہ نے ہڈیوں کا بنایا، پھر اس پرندے کے ڈھانچے کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پرندے کے اوپر ریشے بنائے، پھر اس کے پر بنائے، کتنے بڑے بڑے پر بنائے، پھر پروں کو پھیلانے اور سکیڑنے کی انہیں سمجھ عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ان پرندوں کو اللہ نے خاص اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے۔ یہ جو ڈیزائن اللہ نے انہیں دیا ہے، آگے ان کی چونچ ہے، کس طرح وہ لمبی سی ہوتی ہے، چونچ آگے سے باریک ہوتی ہے،
پھر کس طرح ان پرندوں کا پیٹ ہوتا ہے چھوٹا سا مختصر سا، پھر کتنے بڑے بڑے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر پیچھے ان کی دم کے اوپر کتنے پر ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈھیر سارے وہاں پر ہوتے ہیں، پھر کس طرح ان کے پاؤں ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں پاؤں کو باہر نکال لیتے ہیں، اور جب فضا میں اڑتے ہیں انہی پاؤں کو وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو پرندوں کو میں نے خاص اس شکل میں بنایا ہے اور ان کے اندر یہ اڑنے کی صلاحیت میں نے رکھی ہے، یہ میری بہت بڑی قدرت ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں نا، یہ جو ہوائی جہاز بعد میں انسانوں نے بنائے، یہ انسانوں نے ہوائی جہاز کو بھی اسی ڈیزائن پر بنایا ہے جس ڈیزائن پر اللہ نے پرندے کو بنایا ہے۔ کس طرح ہوائی جہاز کے آگے سے چونچ ہوتی ہے، کس طرح اس کی ٹیل اور دم ہوتی ہے، پھر کس طرح جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کے ٹائر واضح ہوتے ہیں، پھر اوپر جاتا ہے تو ٹائروں کو چھپا لیتا ہے، کتنے بڑے بڑے اس کے پر ہوتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے نا، یہ انسان نے پرندوں کو دیکھ کر بنایا ہے۔ تو اصل چیز تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک یہ نعمت بھی بیان فرمائی ہے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، انہیں فضاؤں کے اندر روکنے والا، انہیں تھامنے والا، انہیں فضاؤں کے اندر اڑانے والا اللہ ہے۔ ان فی ذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی چیز کے اندر اگر غور کرو، اسی بات کے اندر غور کرو، پرندوں کی تخلیق کے اندر غور کرو۔ اپنی تخلیق تو بڑی بات ہے نا، کہ میں نے کس طرح تمہیں پیدا کیا، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، تم پرندوں کی بناوٹ کے اندر غور کرو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان کے اندر بھی ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں، بڑی نشانیاں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایک چیز کے اندر بھی اگر غور کیا جائے اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے۔ وہ علماء فرماتے ہیں ہر چیز، ہر پتا، ہر گیاہے کے الزمی افروزن، کہ جو گھاس کا ایک تنکا بھی زمین سے اگتا ہے، وحدہ لا شریک لہ میں گوید، وہ بھی گویا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں، توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے بڑے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور اپنی قدرت بیان فرمائی۔ انسان کو اللہ نے اس انداز میں بنایا، جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکونت اور رہائش کی جگہ بنایا۔ ہر آدمی کا ایک گھر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، حتیٰ کہ پرندے، حتیٰ کہ جانور، حتیٰ کہ شیر، چوہے، بلیاں، ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی ایک گھر لازماً ہوتا ہے۔ اور یہ گھر کا ہونا کس لیے ہے؟ یہ گھر کا ہونا اس لیے ہے تاکہ تمہیں سکون ملے، تاکہ تمہیں آرام ملے۔ آپ جانتے ہیں بندہ کہاں سے کہاں ہوتا ہے،
کتنی دور و دراز تک کا بندہ سفر کرتا ہے، لیکن سکون تب ہی ملتا ہے جب اپنے گھر میں پہنچتا ہے، چاہے اس کا گھر وہ جھگی نما ہے، چاہے اس کا گھر کچا ہے، چاہے اس کے گھر کے اندر سہولتیں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سکون اور آرام اور اس کی دل جمعی کا جو سامان ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، جعل لکم من بیوتکم سکنا، میں نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے اور ان گھروں کے اندر تم سکونت اختیار کرتے ہو، رہائش رکھتے ہو، تمہیں سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بھی گھر بنائے۔ اب جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے چمڑے لے کر چمڑے کے خیمے بنائے جاتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالی بناتے ہیں یا بندہ بناتا ہے؟ یہ تو بندہ بناتا ہے نا۔ جانور کو جناب ذبح کیا، پھر اس کا چمڑا لیا، پھر اس کے چمڑے کے ٹکڑوں کو جوڑا اور جوڑ کر پھر بڑے بڑے خیمے بناتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک خیمے کے نیچے 40 بندہ قیام پذیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نے تمہیں عطا فرمائی، یہ صلاحیت میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، کہ جانوروں کے چمڑوں سے تم گھر بناتے ہو، تم خیمے بناتے ہو۔ تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، پھر وہ خیمے، عام گھر جو ہوتا ہے نا، اس کو بندہ ادھر ادھر منتقل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک گھر یہاں سے اکھیڑے پھر دوسری جگہ لے جائے، مشکل کام ہے، مٹی کا، گارے کا، اینٹوں کا۔ لیکن یہ جو خیمے والا گھر ہے، یہ ادھر ادھر لے جانا آسان ہے۔ بس خیمہ اکھیڑا، لپیٹا، سواری پہ رکھا اور جہاں جی چاہے وہاں جا کر اپنا گھر بنا لیا۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ تقریباً اسی نوعیت کے تھے، وہ چلتے پھرتے رہتے تھے، اپنے جانوروں کو لے کر، اپنے بال بچوں کو لے کر، جہاں سبزہ دیکھا، جہاں پانی دیکھا، وہاں ڈیرا لگا دیا اور وہاں ڈیرا لگا کر وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر جناب جب وہاں موسم ٹھیک نہ ہوا پھر آگے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول کے لیے اپنا انعام بیان فرمایا۔ جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، یہ جانوروں کے چمڑوں سے تم گھر بناتے ہو۔ تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور ان گھروں کو تم بڑا ہلکا پھلکا جانتے ہو، وہ گھر تمہارے لیے اٹھانے ہلکے اور آسان ہوتے ہیں، کوئی مشکل تمہیں پیش نہیں آتی۔ سفر کرنا ہے تب بھی ہلکے، قیام کرنا ہے تب بھی ہلکے پھلکے گھر ہیں، اٹھانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے خیموں کا ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں آج کل بھی خیموں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ فوجی لوگ جو ہوتے ہیں یہ خیمے ہی تو لگاتے ہیں۔ مینا، عرفات میں حج کے موقع پر خیمے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ خیمہ بھی ایک عارضی قسم کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ سمجھ میں نے تمہیں سکھائی ہے کہ اس خیمے کی وجہ سے تم دھوپ سے بچتے ہو، بارش سے بچتے ہو، اور اپنی تم جناب علیحدگی میں اس خیمے کے اندر رہتے ہو۔ تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، تم ان گھروں کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہو۔ ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا، اور اسی طرح تم بیڑوں کی اون سے، اسواف صوف،
صوف کا مطلب ہے اون، صوف کا مطلب ہے اون، یہ جو بھیڑوں کی اون ہوتی ہے، تو اس سے بھی خیمے بنتے ہیں، اس سے بھی گھر بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تمہاری بھیڑوں کے اوپر اون پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ نے وہ ایسی اون پیدا کی ہے کہ اس اون سے تم خیمے بناتے ہو، تم اس اون سے بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اس اون سے تم بڑی چیزیں بناتے ہو، کپڑے بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں۔ آج کل تو یہ رواج ہو گیا نا، ذرا کم رواج ہو گیا، نئی نئی چیزیں آ گئیں، پولسٹر آ گیا، نئی چیز آ گئی، حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے جی؟ اون ہے یا سوت ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا پوری دنیا پھر پیچھے جا رہی ہے۔ آج سوتی کپڑے کا ریٹ بازار میں زیادہ ہوگا، جو پولسٹر ہے اس کا ریٹ کم ہوگا۔ کیوں؟ دنیا پھر پیچھے جا رہی ہے۔ پہلے دنیا نے ترقی کی، او جناب ترقی کر گئے جی، فلاں کپڑا آ گیا جی، داغ نہیں لگتا جی، یہ ہوتا ہے جی، وہ ہوتا ہے جی، لیکن پھر دنیا کو سمجھ آئی کہ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ فطرت کے مطابق میرے بھائی چمڑے کا جوتا ہے۔ اب ریکسین کے جوتے آپ جتنے بھی بنا لیں، پہلے یہ جوتے آئے نا اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے، وہ جی پالش کرن دی لوڑ ہی نہیں، سنی ٹاکی مارو تو جوتا چمک جاتا ہے۔ لیکن اب وہ چمکدار میں اور آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں، چمڑے کا، لیدر کا ہونا چاہیے، میری واسکٹ جناب جو ہے یہ لیدر کی ہونی چاہیے، یہ چمڑے کی ہونی چاہیے۔ تو یہ میرے بھائی اصل فطرت کی طرف انسان پھر جو ہے وہ جا رہا ہے، جو فطرتی چیزیں ہیں وہی بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی انسان ادھر ادھر دھکے کھا کھا کر کہاں پہنچتا ہے؟ پھر فطرت پہ پہنچتا ہے۔ ہاں جی، آج بھی آپ یہ جیکٹیں وغیرہ جو بن رہی ہیں، جو لیدر کی ہوگی وہ زیادہ قیمتی ہوگی، اور جو باقی ہوگی وہ اتنی قیمتی، جس کا مطلب ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ قیمتی چیز کیا ہے۔ اون سے کپڑا بنتا ہے، اون سے کمبل بنتے ہیں۔ یہ جو میرا کوٹ ہے یہ بھی اون سے بنا ہوا ہے، بھیڑوں کی اون سے، اور پھر کھڈی کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ان چیزیں اصل جو ہوتی ہیں نا، ان کی اصلیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح میرے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں پیدا فرما دی۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا، اسی طرح اونٹوں کی پشم، اونٹوں کے بال، اونٹوں کی جو پشم ہوتی ہے ان کے بالوں سے بھی اسی طرح چیزیں بنتی ہیں۔ وَأَشْعَارِهَا، بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی، بکری کے بالوں سے بھی چیزیں بنتی ہیں، کپڑا بنتا ہے، کمبل بنتے ہیں، تمہارے خیمے بنتے ہیں۔ اساسا ومتاعا الی حین، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے سامان تیار ہوتا ہے۔ یہ سارے سامان کی چیزیں مہیا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ ومتاعا الی حین، اللہ نے ایک وقت کے لیے تمہیں یہ سامان معیشت عطا فرما دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ اور ہمیں ان کے استعمال کی سمجھ سکھانے والا کون ہے؟ پھر سوال پیدا ہوگا، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا جی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیز بنائی، اب اللہ نے تو یہ خیمے نہیں بنائے، اب اللہ نے تو جناب نہیں، اللہ نے یہ چیزیں بنا کر ہمیں سمجھ عطا فرما دی، اور ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے کام لے کر پھر یہ چیزیں بنائیں۔ تو گویا کہ یہ کس کی طرف سے ساری ہدایات آئی جی؟ اللہ کی طرف سے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، کہ میں نے تمہارے لیے سائے بنائے۔ یہ سایہ سخت دھوپ ہو اور اس دھوپ کے اندر یہ سایہ، یہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس گرمی کے اندر
کہیں درختوں کے سائے ہیں، کہیں پہاڑوں کے سائے ہیں، کہیں دیواروں کے سائے ہیں۔ یہ سائے بنانے والا کون ہے جی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی۔ سخت ترین دھوپ کے اندر سایہ ایک بہت بڑی نعمت شمار کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ سایہ اور دھوپ برابر، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف کتنی گرمی ہے اور ایک طرف کتنی جناب ٹھنڈک اور سکون ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ اندھا، والبصیر دیکھنے والا، سجاکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ اللہ کے سمجھانے کا انداز ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، ایک بندہ ہے وہ اندھا ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی وہ بصیر ہے، وہ آنکھوں والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ اسی طرح روشنی اور اندھیرا بھی برابر، ایک طرف روشنی ہو اور ایک طرف، ہاں جی ہن وہ بند ہو گیا، تسی اتلا سپیکر بند کر دیو۔ ہاں جی ایسے کو تیسا، اگر ہم اوپر والا سپیکر چلائیں فوراً جناب تھانے سے کوئی نہ کوئی اہلکار آ جائے گا، مولوی صاحب اتنے والا سپیکر بند کرو، تو ان کے لیے کوئی جناب والا اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں؟ ڈرن دی لوڑ کا ہی نہیں، ہاں بس بالکل کرنا چاہیے۔ اگلے جمعے اگر وہ کھولیں گے ہم اس سے بھی زیادہ آواز کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور پولیس والوں کو، انتظامیہ کو چاہیے کہ انہیں کنٹرول کریں، اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی، ایک اندھا اور ایک بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، سایہ اور روشنی، اندھیرا اور روشنی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی چیز بیان فرمائی وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ بھی برابر۔ یہ اللہ نے یہاں تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ دیکھو نا عام سی بات ہے، ہر بندے نو تھوڑا پڑھے ہویا بندہ تھوڑا پڑھے ہویا بندہ، انتہائی تھوڑے علم والا، اسے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ برابر، اندھا اور دیکھنے والا برابر، انا تے سجاکھا برابر نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی اور اندھیرے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز ہم سب مان گئے ہیں نا، آگے اللہ پھر نتیجہ نکالتے ہیں، جب یہ برابر نہیں تو پھر اگلی بات بھی مان لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، پھر زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ کہاں اور مردہ کہاں جناب؟ زندے اور مردے برابر، یہ تو مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں جی، وہ دیکھ رہا ہے جی اندر، اور وہ جناب وہ بھی دیکھ رہا ہے، زندہ بھی دیکھ رہا ہے، مردہ بھی جناب والا سمجھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، زندہ بھی کر رہا ہے۔ تو زندے اور مردے برابر، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، یہ اللہ کا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ مولویوں نے کہا جی اور کوئی فرق نہیں ہے، مولوی کہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے زمین کے اوپر ہوتے تھے، اب کہاں چلے گئے، اور کوئی فرق نہیں۔ یہ مولویوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، دلائل میں نہ دوں میری ذمہ داری ہے۔ ایمانداری سے بتائیے یہ نظریہ درست ہے کہ صرف جناب زمین کے اندر چلے گئے ہیں، بس اوپر چھت آ گئی ہے، اندر سارا نظام کیا ہے جی، چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم قرآن کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار۔ قرآن کہتا ہے جو مر گیا وہ دوبارہ کب زندہ ہوگا جی؟ اس کی روح اللہ واپس نہیں لوٹائے گا،
اور مولوی کہتے ہیں کہ پھٹے تے پیا ہی جہاں ہاتھ لایا تے ہنس پیا، پھر یہ بھی من لویے جی، پھر ناراض نہ ہوا کرے نا، پھر جب حق کی بات ہو نا پھر ناراض نہ ہوا کرے۔ وہ جی ہمارا مرید تھا اور اس نے کہا جی میں نے مرنا ہے، میں کہاں مروں، میں فلاں دن مرنا چاہتا ہوں، تو وہ مرنے کے لیے آ گیا، جب دیکھا تو وہ آنکھیں کھولے جناب بیٹھا تھا، وہ تو جناب زندہ تھا۔ وہ فلانا جناب قبر میں ہم نے دفن کیا، ایک اینٹ گری، ہم نے دیکھا وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، اللہ ہمیں جھوٹی کہانیوں سے محفوظ رکھے، یہ ہمارے ایمان کی تباہی کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہے۔ اور ساتھ اللہ نے سننے والا مسئلہ بھی حل کر دیا، ان اللہ یسمع من یشاء، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے جب چاہے اپنی قدرت سے سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ سنا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن روٹین یہ نہیں ہے، روٹین یہ ہے وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ بھی قبروں والوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے فرق بیان کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب سائے میں اور دھوپ میں فرق ہے، جب آگ اور جناب پانی میں فرق ہے، جب گرمی اور سردی میں فرق ہے، تو پھر زندے اور مردے میں بھی۔ اور یہ فرق کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فلسفہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ روزانہ میرے تیرے گھروں میں بندے مرتے رہتے ہیں یا نہیں مرتے رہتے؟ وہاں آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چیک کر لیں وہ مردے نے کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہا۔ اس لیے بات مسئلے کو سمجھیں، قرآن کا مسئلہ فطرت کے مطابق ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہارے لیے سایہ بنایا، میں نے تمہارے لیے دھوپ کے لیے سایہ بنایا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور میں نے پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے غاریں بنائیں۔ یہ پہاڑ کے اندر جو غار ہوتی ہے یا جو مقام ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے فوائد ہیں جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، ان کے لیے ان غاروں کے اندر اور ان مقامات کے اندر کتنے بڑے حفاظت کے سامان ہیں۔ کس طرح بارش میں، سخت جناب گرمی میں، سخت سردی میں وہ لوگ پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لیتے۔ اور پہلے تو یہ انسان جو ہے نا، اس کے مکان شکان نہیں تھے، تو یہ بندے کہاں رہتے تھے؟ غاروں میں ہی تو رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غاریں بنانے والا کون ہے جی؟ ہاں، اکنانا، میں نے تمہارے لیے یہ غاریں بنائیں۔ یہ غاریں بنانے والا کون ہے؟ غاروں کے اندر بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے اور بڑا اچھا، یعنی باہر جتنی بھی گرمی ہو اندر وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت ہے، یہ بھی میری مہربانی ہے، یہ بھی میری قدرت کا ایک نشان ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، میں نے تمہارے لیے قمیصیں بنائیں، قمیض، چولا، یہ جو ہم اوپر چولا لیتے ہیں، قمیض پہنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے بنائی۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب قمیض تو درزی بناتا ہے، اللہ تو نہیں بناتا۔ اللہ نے یہ سارے اسباب مہیا کس نے کیے جی؟ اللہ نے کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور یہ جو آپ قمیضیں بناتے ہو تم، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ عرب کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی تھی نا، اس لیے اللہ نے وہاں گرمی کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں گرمی سے یہ قمیضیں بچاتے ہیں۔ تو جب وہ قمیض نہیں ہوتی، بندے کا وجود ننگا ہوتا ہے، بڑی سخت جناب دھوپ لگتی ہے، تو دھوپ سے بچنے کا ایک آسان ذریعہ کیا ہے جی؟ بندہ کپڑے پہن لے اور وہ کافی حد تک دھوپ سے بچ سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، یہ تمہاری قمیضیں یہ تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اسی طرح کچھ اور قمیضیں بھی ہوتی ہیں جو تمہیں جنگ کے وقت بچاتی ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت بھی ایک قمیض پہنی جاتی ہے،
اور اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ زرہ، اور وہ حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک قسم کی قمیض ہوتی ہے جو لوہے کی گھنڈیوں سے بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو قمیض ہے، یہ جو زرہ ہے، یہ تمہیں بنانے کی سمجھ کس نے عطا فرمائی؟ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ تم وہ قمیضیں بھی بناتے ہو جو تمہیں جنگ کے اندر دشمن کے حملے سے بچاتی ہیں، دشمن کے حملے سے بچاتی ہیں۔ تو یہ زرہ کی بات اللہ تبارک، زرہ بہت بڑی ضروری چیز ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اب تو وہ دور نہیں رہا نا، تو یہ بہت بڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ رکھتے تھے نہ، حضور جنگ میں زرہ پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے جی؟ یا توکل کرتے تھے؟ بھائی اللہ تے توکل کرو، جیڑی لگنی ہے وت او تے لگنی ہے، تے جیڑی رات قبر وچ آونی ہے او تے وت آونی ہے، تے زرہ پاون دی کیڑی لوڑ ہے خواہ مخواہ ایڈا بھار اٹھاون دی؟ نبی پاک کا یہ طریقہ تھا، حضور اسباب استعمال کرتے تھے۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، ڈبل زریں، اور ان کا کتنا بڑا بوجھ ہے۔ پھر حضور نے اپنے سر کے اوپر وہ خود بھی پہنا ہوا تھا، اتنا بڑا جناب 5-7 کلو لوہے کا ٹوپا، وہ اس ٹوپے کی طرح نہیں ہوتا تھا یہ جو ہم پہنتے ہیں سکوٹر والے، یہ تو بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے، وہ تو لوہے کا ہوتا تھا۔ اور پھر جناب والا زریں بھی لوہے کی، وہ ٹوپا بھی لوہے کا، پھر ہاتھ میں تلوار بھی لوہے کی، پھر دوسرے ہاتھ میں ڈھال بھی لوہے کی، اور پھر یہ ساری چیزیں اٹھا کر جنگ کرنا اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ کوئی معمولی بات ہے جی؟ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے جناب جی؟ آج ہم بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب جہاد کی باتیں کرتے ہو، پیار کی باتیں کرو نہ۔ اللہ کے نبی جنگ احد میں پیار کرنے کے لیے گئے تھے، کافروں سے محبت کرنے کے لیے گئے تھے کہ میں زرے پہن کر آ گیا ہوں؟ مارنے اور مرنے کے لیے گئے تھے، قتال کے لیے گئے تھے۔ میرے بھائی سارا دین سمجھو، یہ ایک شوشہ لے لینا اور جناب باقی کو چھوڑ دینا، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو جہاد والا ٹاپک بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں باقاعدہ، آپ نے دشمنوں پہ وار کیے، آپ کے وار سے جناب دشمن مرا بھی ہے، ایک دشمن کا تو ذکر ہے وہ حضور کے وار سے مرا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بھی استعمال کی ہیں۔ آج ہم چھپانے لگ جائیں تو کیا خیال ہے چھپانے سے یہ چھپ سکتا ہے جی پورا دین؟ نہ جس نبی کی سنت یہ ہے، یہ میں ٹوپی پہن کر بیٹھا ہوں، رومال لے کر بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے نا میں کہوں گا جی میں بڑا اچھا مولوی ہوں، میں ٹوپی پہنتا ہوں، میں پگڑی پہنتا ہوں، حضور کی سنت ہے۔ تو حضور کی سنت صرف پگڑی اور ٹوپی ہے یا وہ خود پہننا بھی حضور کی سنت ہے؟ کدی وہ ٹوپا بھی میں پایا، اے کوٹ میں پائی بیٹھا ہوں جناب سردی تو بچن واسطے، کدی میں نے زرہ بھی پائی ہے؟ تو سارے دین پر عمل کرنا چاہیے نا، ادھورے دین پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ دین جو سارا ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے، اور سارا دین اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، قرآن میں ساری چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا وہ زرہیں تمہیں جنگ کے موقع پر بچاتی ہیں، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی ہیں، یہ نعمتیں میں نے تمہیں دے دی ہے، اتنی بڑی نعمتیں، اور پھر ان نعمتوں کا شکریہ کیا ہے کہ نعمت دینے والے کا کہنا ماننا چاہیے، جو نعمت دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا اور وہ منہ پھیر رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے پیغمبر آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ بات کو یا منوانا بھی نبی کا کام ہے جی، کہ جناب ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جائے جی مانو،
مانو جی میری تو ڈیوٹی ہے، میں تو منوانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے پیغمبر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بلاغ اسی سے لفظ نکلا ہے تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی کیا ہے جی؟ دین پہنچانا، دین پہنچانا۔ تو میرے پیغمبر وہ مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ نے وضاحت سے پہنچا دینا ہے، پہنچانا بھی ہے اور وضاحت سے پہنچانا ہے، دلائل کے ساتھ پہنچانا ہے، اور دلائل دے کر مسئلے کو کھولنا اور واضح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اور پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں جی؟ کافر ہوتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے نا وہ کفر کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا